السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ۔ غزوہ خیبر۔ خیبر مدینے سے شمال کی جانب 100 میل کی دوری پر ہے۔ یہودی مدینے سے جلا وطن ہو کر یہاں مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے لگے۔ انہوں نے مدینے پر حملے کے لیے بنو غطفان اور دوسرے قبائل کو مدینے کی آدھی پیداوار دینے کے لالچ میں اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری کے شروع میں 1600 صحابہ کو لے کر خیبر کی طرف روانہ ہو گئے، اور وہ لوگ تقریباً 25,000 موجود تھے۔ 3 روز بعد ایک ایسے میدان میں پڑاؤ ڈالا جو خیبر اور غطفان کے درمیان میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعوں کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ قموس نامی قلعے کا سردار عرب کا مشہور پہلوان مرحب تھا، جو ہزاروں شہ سواروں پر بھاری سمجھا جاتا تھا۔ 20 دن جنگ جاری رہنے کے باوجود جو قلعہ فتح نہیں ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس کو اللہ اور اس کے رسول محبوب رکھتے ہیں اور جس کے ہاتھ پر فتح ہوگی۔ دوسرے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جھنڈا دیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ لشکر لے کر قلعے کے دروازے پر پہنچے تو مرحب نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر لڑنے کی دعوت دی، تو پہلے ہی وار میں انہوں نے مرحب کو قتل کر دیا۔ پھر یہودیوں نے ناکامی کا منہ دیکھ کر خیبر کی آدھی پیداوار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، تھوڑے سے چھواروں میں برکت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ قبیلہ مزینہ کے 400 سواروں کو سفر میں کھانے کے لیے کچھ سامان دے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس کوئی چیز ایسی نہیں جو میں ان کو دے سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ تو صحیح۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان لوگوں کو اپنے گھر لے گئے۔ گھر پر تھوڑے سے چھوارے رکھے ہوئے تھے، ان لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تقسیم کے بعد بھی چھوارے جتنے تھے اتنے ہی باقی رہے، ان میں ذرا بھی کمی نہیں ہوئی۔ ایک فرض کے بارے میں، پردہ کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے عورتوں، تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کرو، دور جاہلیت کی طرح بے پردہ مت پھرو۔ فائدہ: تمام مسلمان عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ جب کسی سخت ضرورت کے لیے گھر سے نکلیں تو اچھی طرح پردے کا اہتمام کرتے ہوئے باہر جائیں، کیونکہ پردہ کرنا تمام عورتوں پر فرض ہے۔ صلاۃ التسبیح کی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ کو صلاۃ التسبیح کی تعلیم دیتے ہوئے یہ دعا سکھائی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث ہے نمبر 1297۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ عفو درگزر پر اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں، ذلیل ترین لوگ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں تو یہی وہ لوگ ہیں، اللہ کے نزدیک بڑے ذلیل لوگوں میں داخل ہوں گے۔ دنیا کے بارے میں، دنیاوی زندگی پر خوش ہونا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے روزی میں کشادگی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تنگی کرتا ہے، اور یہ لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہوتے ہیں۔
ان کے عیش و عشرت پر اتراتے ہیں، حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی ایک تھوڑا سا سامان ہے۔ آخرت کے بارے میں اہل جنت کی صفیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، ان میں سے 80 صفیں اس امت کی اور 40 صفیں باقی امتیوں کی ہوں گی۔ طب نبوی سے علاج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں معلوم ہو کہ کسی جگہ طاعون یعنی پلیگ بیماری پھیلی ہوئی ہے تو وہاں مت جاؤ، اور جس جگہ تم رہ رہے ہو وہاں طاعون پلیگ پھیل جائے تو اس جگہ سے بلا ضرورت باہر مت نکلو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، 5728 نمبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو ولیمے کی دعوت دی جائے تو اس میں حاضر ہونا چاہیے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، 5173 نمبر۔ یعنی کہ اگر کسی کو ولیمے کی دعوت دی جائے تو اس ولیمے کی دعوت میں ضرور حاضری دینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی اسی طرح کی مزید ویڈیو آپ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ سبھی طرح کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، نماز پڑھتے رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو 5 گانا نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔